وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور ہم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب کیا۔ عام طور پر اس طرح کہنے سے دن رات ہی مراد ہوتے ہیں، لیکن عربی محاورہ میں رات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ واتممناھا بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چلا مکمل کیا، جس کے دوران آپ نے لگاتار روزے بھی رکھے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جاتے ہوئے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض ادا کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہمارے وقت مقررہ پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي، انہوں نے درخواست کی ہے میرے پروردگار مجھے یہ رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ۔ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سوال کی جسارت پر توبہ کی اور عرض کیا ہے اللہ میں تجھے دیکھے بغیر سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتیازی مقام تھا، جیسے سورۃ النساء میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ یعنی یہ الواح جو ہم آپ کو دے رہے ہیں انہیں لے لو اور ان میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، یعنی شریعت کے تمام بنیادی احکام ان الواح میں درج کر دیے گئے تھے۔ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے بنیادی احکام شاہراہ حیات پر انسان کے لیے گویا خطرے سے بچنے کے اشارات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے کسی پر پیچ پہاڑی سڑک پر سفر کو محفوظ بنانے کے لیے جگہ جگہ ڈینجر کوشن نصب کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسانی تمدن کے پیچیدہ راستوں پر آسمانی شریعت اپنے احکامات کے کوشن نصب کر کے انسانی تغدو کے لیے ایک محفوظ دائرہ فراہم کر دیتی ہے، تاکہ انسان اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی عقل کو بروئے کار لا کر اپنی مرضی اور پسند ناپسند کے مطابق زندگی گزارے۔ فَقُلْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تو اے موسیٰ علیہ السلام اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑے اس کی بہترین صورت پر۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، عنقریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا جس پر اس وقت قبضہ ہے فاسقوں کا۔ اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے جس پر حملہ آور ہونے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا تھا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ مصر سے نکلنے کے بعد خلیج سویز کو عبور کر کے صحرائی سینا میں داخل ہوا تو خلیج سویز کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ جزیرہ نمایاں سینا کے جنوبی کونے میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کوہ طور واقع ہے۔ یہاں پر اس قافلے کا طویل عرصے تک قیام رہا، یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا گیا، اور جب آپ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو آپ علیہ السلام کو فلسطین پر حملہ آور ہونے کا حکم ملا۔ چنانچہ یہاں سے یہ قافلہ خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف عازم سفر ہوا۔ بنی اسرائیل 700-800 سال قبل حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر فلسطین چھوڑ کر مصر میں آ بسے تھے۔ اب فلسطین میں وہ مشرک اور فاسق قوم قابض تھی جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ بہت زور آور لوگ ہیں،
چنانچہ جب ان کو حکم ملا کہ جا کر اس قوم سے جہاد کرو تو انہوں نے یہ کہہ کر معذوری ظاہر کر دی کہ ایسی طاقتور لوگوں سے جنگ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، سورۃ المائدہ۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ المائدہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں اسی مہم کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں عنقریب تم لوگوں کو اس سرزمین کی طرف لے جاؤں گا جو تمہارا اصل وطن ہے، لیکن ابھی اس پر فاسقوں کا قبضہ ہے۔ ان نافرمان لوگوں کے ساتھ جنگ کر کے تم نے اپنے وطن کو آزاد کرانا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یہاں ایک اصول بیان فرما دیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود ان کا رخ اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیتا ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان پر غور کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تکبر میری چادر ہے، اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو وہ گویا میری چادر میرے شانے سے گھسیٹ رہا ہے، لہٰذا ایسے ہر انسان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ چنانچہ آیت زیر نظر کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم خود انہیں اپنی آیات سے برگشتہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو دیکھیں اور سمجھیں۔ ایسے مغرور لوگوں کو ہم سیدھی راہ کی طرف توجہ مرکوز کرنے ہی نہیں دیتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ بھی لے ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ تو اسے وہ فوراً اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تغافل برتتے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ اپنی بڑی بڑی نیکیاں کما رہے ہوں گے مگر اللہ کے ہاں ان کی ان نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قریش مکہ خود کو خادمین کعبہ سمجھتے تھے، وہ کعبہ کی صفائی اور ستھرائی کا خصوصی اہتمام کرتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، ان کے لیے دودھ اور پانی کی سبیلیں لگاتے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے بغیر ان کے سارے اعمال اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے رہے تھے۔